ایک حدیث میرا دل کرتا ہے آپ کو یاد ہو جائے. مستدرک للحاکم میں حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بھائی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا. نکما نہیں تھا. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ کسی مجبوری سے وہ کام نہیں کر پاتا تھا، یا کرتا تھا تو کام آگے نہیں چل پاتا تھا. ذہنی صلاحیت ہی شاید زیادہ نہیں تھی. یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے، مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ ناز میں بیٹھا رہتا تھا. اس کے بھائی نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کوئی کام ہی نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی جدوجہد نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا. مجھے اس کی ضروریات کی کفالت کرنی پڑتی ہے، مجھے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، مجھے اس کے معاملات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آپ اسے سمجھائیں. تو حضور نے بہت سارے لوگوں کو سمجھایا جو کام نہیں کرتے تھے. ہمیں سیاستہ میں وہ حدیث بھی ملتی ہے جس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تیرے پاس جو بھی گھر میں ہے لا. تو وہ پیالہ اور کمبل لائے تھے، حضور نے بیچ کے کہا تھا جا کلاڑا خرید کے لا اور لکڑیاں کاٹ کے تو بھیج کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر یہاں نبی پاک نے ایک روحانی مسئلے کا حل بھی بتایا. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور یہ یہیں بیٹھا رہتا ہے اور سارے ہی کام مجھے کرنے پڑتے ہیں. تو حضور نے نظر مبارک اٹھا کے بھائی کی جانب دیکھا جو بھائی کا شکوہ کر رہا تھا. تو کریم محبوب فرمانے لگے ہو سکتا ہے یہ جملے میرے محبوب کے، ان کو کہیں لکھنا، ان کی مٹھاس دیکھو، ان کا حسن دیکھو، اور بھائیوں کی محبت کے بیج جو رسول پاک پیوند لگا رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں اور جس انداز میں بھائی کو بھائی سے ملا رہے ہیں، اس لہجے کے حسن کی مٹھاس کو بھی ذرا چکھ کے دیکھو. حضور فرمانے لگے ہو سکتا ہے رب تمہیں جو رزق دے رہا ہے وہ اسی بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے. بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی ہی بھائیاں دیاں باواں. او بھائی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تجھے مل رہا ہو، اس کی وجہ سے. وہ دروازے نہ بند کریں جن دروازوں کی برکت سے روزی آتی ہے. کبھی بھی وہ کام نہ کریں جن کاموں کی اگر آپ کو کل تک برکت تھی، کل تک کام ٹھیک چل رہا تھا، کل تک نظام بہتر تھا، اور آج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کمزوری آ گئی ہے، کہیں حالات اس طرح کے نہیں رہے، تو پھر آپ غور کریں کہ ایسا تو نہیں کسی غریب کا آپ کے گھر سے رزق جاتا تھا اور آپ نے بند کر دیا، کسی کی مدد ہوتی تھی آپ نے بند کر دی، کسی کے ساتھ شفقت ہوتی تھی آپ نے بند کر دی، کوئی شخص آپ کی وجہ سے تسلی میں تھا اور پھر آپ نے اسے تکلیف میں ڈال دیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. تم نے تو ایک بندہ یہ کہہ کے نکال دیا کہ جا تیری تنخواہ میں نہیں دے سکتا، لیکن کیا پتا کہ اس کی تنخواہ کی وجہ سے ہی باقی سارا کچھ بھی آتا ہو. کیا پتا کہ اسی کے سبب سے اللہ انعام فرماتا ہو. لہذا